اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 72، حضرت ابو عمرو نخیل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ اپنے دور کے بہت عظیم شیخ و صوفی اور زہد و ورع کے اعتبار سے عدیم المثال بزرگ تھے۔ حضرت جنید کے ہم عصر اور حضرت ابو عثمان کے تلامذہ میں سے تھے اور آپ کا وطن نیشا پور تھا۔ حالات: ایک مرتبہ آپ نے حضرت شیخ ابو القاسم سے پوچھا کہ آپ سمع کیوں سنتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ غیبت سے کنارہ کش رہنے کے لیے، کیونکہ دوسروں کی غیبت کرنے یا سننے سے سمع کی سماعت زیادہ بہتر ہے، اور اگر حالت سماع میں کوئی ناجائز فعل سرزد ہو جائے تو وہ سال بھر کی غیبت سے برا ہے۔ آپ نے یہ عہد کر لیا تھا کہ 40 سال تک خدا کی رضا کے علاوہ اس سے کچھ طلب نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ کی لڑکی شدید علیل ہو گئیں اور مسلسل علاج کے باوجود مرض میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ ایک رات ان کے شوہر عبد الرحمن سلمہ نے ان سے کہا کہ تمہارا علاج تمہارے والد کے ہاتھ میں ہے، اس لیے تمہارے والد نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ 40 سال تک خدا کی رضا کے سوا کچھ نہ طلب کروں گا، اور اس عہد کو 20 سال گزر چکے ہیں، لہٰذا وہ نقض عہد کر کے تمہارے لیے دعا کر دیں تو تم یقیناً صحت یاب ہو جاؤ گی۔ گو نقض عہد گناہ ہے، لیکن اس سے تمہیں صحت حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر وہ آدھی رات کو ہی اپنے والد کے گھر پہنچ گئیں، اور جب آپ نے پوچھا کہ عقد کے بعد سے تم یہاں 20 سال تک کبھی نہیں آئیں، آج آنے کی کیا وجہ ہے؟ صاحبزادی نے عرض کیا کہ اس کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے آپ جیسا عظیم المرتبت باپ اور عبد الرحمن سلمہ جیسا شوہر عطا کیا ہے، اور یہ بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زندگی سے زیادہ کوئی شے عزیز نہیں ہوتی، اور مجھے بھی بتقاضائے بشریت اپنی زندگی عزیز ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی ہی کی بدولت مجھے آپ کا اور شوہر کا دیدار ہوتا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ نے خدا سے عہد کیا ہے کہ 40 سال تک تیری رضا کے علاوہ اور کچھ طلب نہیں کروں گا، لہٰذا میں آپ کو آپ ہی کے عہد کا واسطہ دے کر عرض کرتی ہوں کہ آپ نقد عہد کر کے میرے حق میں دعائے صحت فرما دیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نقد عہد کسی طرح جائز نہیں، خواہ وہ بندے ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، پھر خدا سے نقد عہد کرنا تو بہت ہی باعث سے ملامت ہے، اور اگر میں نقد عہد کر کے تمہارے لیے دعا کر دوں اور تم صحت یاب بھی ہو جاؤ، پھر بھی اس کی کیا ضمانت ہے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ اور جب موت کی آمد میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، تو پھر اب یا کچھ عرصہ بعد موت آنے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ لہٰذا میں اس گناہ کا مرتکب ہونا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس جواب سے آپ کی لڑکی کو یقین ہو گیا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے اور صحت یابی ممکن نہیں، لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا اور آپ کی وفات کے بعد بھی 40 سال زندہ رہیں۔ ارشادات: آپ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے اعمال کو ریا سے پاک نہیں کر لیتا، عبودیت میں اس کا قدم مستحکم نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ جو حال علم کے نتیجہ میں حاصل ہو وہ خواہ کتنا ہی عظیم ہو، ضرر رسا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ وقت پر فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ لذت فرض کو حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ رضائے نفس بندے کے لیے آفت ہے۔ فرمایا کہ جس دیدار سے تہذیب حاصل نہ ہو اس کو ہرگز مہذب تصور نہ کرو، کیونکہ اس کو کسی طرح ادب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سی بری باتیں جن کا ظہور انتہا میں ہوتا ہے، لیکن یہ ظہور ابتدا کے فساد ہی سے نشو و نما پاتا ہے، اور جس کی بنیاد ہی مستحکم نہ ہو اس کی تعمیر بھی مستحکم نہیں ہو سکتی، لہٰذا شروع ہی سے بری خصلتوں سے کنارہ کشی کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص مخلوق کے سامنے جاہ و مرتبت ترک کر دینے پر قادر ہوتا ہے، اس کے نزدیک ترک دنیا بھی دشوار نہیں رہتی۔ فرمایا کہ ذات خداوندی سے وابستہ رہنے والا کبھی بری خصلتوں کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اور جو بری خصلتوں کو اپنا لیتا ہے وہ خدا سے وابستہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا کہ جس کی فکر صحیح ہوگی اس کا قول سچا اور عمل اختیاری ہوگا۔ فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی انس رکھنا وحشت کا باعث ہے۔ فرمایا کہ اوامر و نواہی اور تصوف کے احکام میں صبر و ضبط
نہایت ضروری ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔